السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے، ڈھیروں دعائیں ہیں اور بہت بہت مبارکباد ہے۔ آج کا دن ہم سب کے لیے مبارک، خیریت اور برکت والا دن ہے۔ آج کائنات جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے ایسا ساتھی بھیجا تھا کہ اس نے دین کو رہتی دنیا تک قائم کر دیا۔ پنجتن پاک کا وجود جو ہے اسی دن وجود میں آ چکا تھا جب فاتح خیبر، شیر خدا، مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی ولادت بسعادت تمام مومنین کو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، کیونکہ مولا جو ہیں وہ کائنات کے ہیں، ہر طرف ان کی جو ہے وہ ثنا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت ہدایت ٹیلی ویژن کی انتظامیہ کی جانب سے اور میری جانب سے بہت بہت مبارکباد قبول ہو، اور جشن میں حاضری لگانے کے لیے آپ بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بے تحاشا طریقے ہوتے ہیں ناظرین، ہم جشن میں جس وقت جشن مناتے ہیں اور ان ہستیوں کا جس وقت جشن مناتے ہیں جس سے ابتدائے کائنات ہوئی، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کی تخلیق جو ہے ایک ہی نور سے ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جو کعبہ میں پیدا ہوا، آپ ہی ہوئے۔ جمعہ کے دن آپ تشریف لائے اور ساری کائنات نے اس چیز کو قبول کیا۔ نہ صرف آپ اگر فقہوں کی بات کرتے ہیں تو تمام فقہوں میں یہ بات جو ہے وہ مشترک ہے، اور اس بات پہ سب کے سب متفق ہیں کہ آپ کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور آپ شیر خدا، فاتح خیبر رہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں بہت زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ہدایت ٹیلی ویژن کے چیئرمین مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب موجود ہیں، اور ان کی نشست سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت بہت مبارک ہو 13 رجب کی جشن مولا کائنات کی، اور بہت شکریہ کہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے اور سب طرف جو ہے وہ روشنی علم کی پھیل رہی ہے، اور آج کی نشست میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس مبارک شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبلہ بہت بہت شکریہ۔ معذرت، ہمارے ساتھ پہلے جو ہے وہ مہمان اور شریک ہونا چاہتے ہیں جشن میں، اجازت ہے آپ کی؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائن ڈراپ ہوگی، کوئی بات نہیں، وہ دوبارہ جو ہے نا آ جائیں گے۔ تو میں یہ سب سے پہلے اپنے تمام جتنے بھی اہل ہدایت ہیں دنیا کے بسنے والے، سب کو ہدایت کی طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں عافیت نصیب فرمائے، اور مشکلات کو دور فرمائے، آفت و مصیبتوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور بہت ہی مبارک ہے یہ جشن جو ہے، یہ فقط انسانوں کا نہیں ہے بلکہ ایک کائناتی جشن ہے۔ پورے عالم انسانیت، پورا عالم اسلام، پورے یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس، یہ قمر، یہ جتنے بھی موجودات ہیں، اس وجہ سے کہ مولائے کائنات ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقط شیعوں کے امام نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے امام ہیں، بے شک مسلمانوں کے امام ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا فرمایا، انت امام المسلمین،
اب سارے جو ہے نا جتنے بھی مسلمان ہیں، خواہ وہ مسلمان جو ہے نا وہ شیعہ اثنا عشری ہوں، خواہ وہ مسلمان سنی اثنا عشری ہوں، اس وجہ سے کہ سنی اثنا عشری بھی ہیں، فقط شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، شیعہ فقط اثنا عشری نہیں ہیں بلکہ سنی بھی اثنا عشری ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بھی مانتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر 12ویں آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک۔ ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے ہمارے کسی برادران اہل سنت میں سے کوئی ہمارا لیڈیز جشن تھا، وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ تو قرآن کی صفت ہے کہ قرآن ہے کہ جس میں یہ سارے سمندر آ جائیں اور لکھنے بیٹھ جائیں اور پھر بھی جو ہے نا ان حقائق ربانیہ کو کلمات پروردگار کو نہیں لکھ سکتے۔ تو اتفاق سے وہ میرے پاس وہ فون آ گیا، تو میں نے کہا کہ آپ کو قرآن کے بارے میں تو یہ پتہ ہے نا کہ قرآن کی یہ شان ہے کہ اگر ساتوں سمندر بھی جمع ہو جائیں کہ ہم حقائق کلمات پروردگار کو لکھیں تو وہ حقائق پروردگار، معارف ربانیہ، کلمات پروردگار کے احصاء اور شمار نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا وہ تو کتاب کی بات ہو رہی ہے، کتاب خدا کی بات ہو رہی ہے، اور جو حدیث ہے یہ معلم قرآن کے بارے میں ہے، لو کانت الریاض اقلاما والجن حنصابا والانس کتابا لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب۔ اگر دنیا کے سارے جتنے درخت ہیں سب کلمے بن جائیں، دنیا کے جتنے بہار ہیں، سمندر ہیں، سارے کے ساری سیاہیاں بن جائیں، وہ سیاہی فقط یہ نہیں ہے، وہ انک فقط مانچسٹر کی نہیں ہے، کسی ایک خاص ایریے کی نہیں ہے، ایک شہر کی نہیں ہے، ایک ملک کی نہیں ہے، بلکہ کائنات پوری کے جتنے درخت ہیں ساری کے سارے کلمے بن جائیں اور دنیا کے سارے عالم امکان کے جتنے جن و انس اور ملک ہیں سارے حساب کتاب میں لکھیں بیٹھ جائیں، کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، تو فرمایا کلمے ٹوٹ جائیں گی، دریا خشک ہو جائیں گے، جن و انس ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی علی ولی کے فضائل ختم نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی بہن، مولا علی کے جشن کے دن کے صدقے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، جہاں میری آواز آ رہی ہے سب کو مولا کے جشن کی بہت بہت مبارک ہو، اور مولا میں اپنے حفظ میں رکھیں آپ کے پوری آپ کی ٹیم کو، جہاں جو ہمارے مولانا حضرات جو ہمارے بچے پروگرام کر رہے ہیں سب کو اپنے حفظ میں رکھیں، تو مولا کے صدقے میں ہماری بھی مشکلیں آسان ہو۔ تو آپ دعاؤں میں یاد رکھنا، میں مسز علی بوری برمی گاؤں سے مولا میں آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے مولا کے صدقے میں مولا ہر مومن کو اس وبا سے بچائے، اور مولا ہمارے حضرت امام زمانہ کو بھی ان کی جد کا مبارکباد دیتے ہیں اہل بیت کے دروازے پہ، اور دعاؤں میں یاد رکھنا مولا ہماری مشکلیں آسان کرے اہل بیت کی مشکلوں میں صدقے میں، اور ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پہ قائم رکھیں، مولا کے دروازے پہ قائم رکھیں۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کی۔ آج آپ نام لکھتے جائیں جن مومنین کا ہے، تو یہ ہم چاہیں گے کہ جو مولا امیر المومنین کی کتاب ہے فضائل امام علی، اور وہ سارے کے سارے جو ہے نا اہل سنت کے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمارے جو ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ کافی ریفرنسز جو ہے نا ان کے پاس، لیکن وہ کال بجائے اس کے سٹاف کے آنے کو وہ میرے پاس آ گئی، پھر مجھے کہا کہ اس کے کوئی ریفرنس ہماری کتابوں سے جو ہے نا دے دیں، تو پھر میں نے کہا کہ آپ یہ انہیں میں چونکہ تعارف میرا نہیں تھا اور میں نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا خیر کہ میں کون بول رہا ہوں، تو پھر میں نے کہا کہ آپ یہ جو حدیث، یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ حدیث ہے، وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے کہ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، میں نے کہا وہ ایک آیت ہے، اس کے علاوہ دوسری آیت یہ ہے کہ سبعۃ احبار، یعنی اگر تم چاہو کہ قرآنی معارف، قرآنی کلمات کا تم احصاء کرنا چاہو، تو فرمایا کہ ایک عام شہر کی اینک نہیں چاہیے کسی شاپ میں جتنی ہے، بلکہ کیا کرو کہ تم ایک سمندر لا کے کھڑا کرو سیاہی کا،
ایک سمندر جب لا کے کھڑا کرو گے سیاہی کا تو فرمایا کہ وہ جو سمندر ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر تم اسی کی طرح کا ایک اور بھی سمندر لاؤ تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہے اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے کہ سبعۃ ابحر، ساتھ ہے کہ ساتوں کے ساتوں جو ہے نا واقعہ نور، ساتوں کے ساتوں جتنے جو ہیں وہ دریا ہیں، سمندر ہیں بڑے، سارے بھی جمع ہو جائیں تب بھی اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ میں نے کہا یہ وہ آیت ہے۔ اور معلم قرآن کے بارے میں نے کہا آپ یونیورسٹی میں تو جاتے ہیں نا، جو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے وہ کتاب سے افضل ہوا کرتا ہے اور کتاب پہ پورا حاوی ہوا کرتا ہے۔ اب جب قرآن میں وہ علوم ہیں اور وہ معارف ہیں کہ ساتوں سمندر بھی جمع ہو جائیں کہ ان کلمات کو نہیں لکھ سکتے، تو جو معلم قرآن ہے وہ تو صامد قرآن کی بات ہو رہی ہے، جو ناطق قرآن ہے ان کے بارے میں حضور نے کہا کہ یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا بالکل یہ حدیث ہے، اور پھر وہ حدیث یہ سنائی کہ فرمایا کہ یہ حضرت ابن عباس سے ہے، یہ مناقب خوارزمی میں بھی ہے، اور جو ہے نا اس کو کشف الیقین فی فضائل امیر المومنین، اس میں بھی یہ جو ہے نا وہ حدیث موجود، اور دیگر جو کتب ہیں اس میں بھی ہے۔ یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ ڈاؤٹ نہیں، کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ شک نہیں ہے کہ فرمایا حضرت ابن عباس سے قال رسول اللہ لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب۔ فرمائے کہ اگر حضور فرماتے ہیں اگر دنیا ساری کے جتنے باغ ہیں، سارے کے سارے درخت ہیں، سب کلمے بن جائیں، اور فرمایا والبحر مداد، اور دنیا کے جتنے بہار ہیں، سمندر ہیں، سارے پانی جتنا دنیا کا ہے سارے کا سارا جو ہے نا وہ سیاہی بن جائے، اور فرمایا کیا ہے کہ والجن حساب، اور سارے کے سارے جن حساب کرنے، کاؤنٹ کرنے میں شروع کر دیں، ان کے حساب کتاب لگانا شروع کر دیں، والانس کتاب، اور سارے کے سارے انسان وہ کیا ہے لکھنا شروع کر دیں، ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، تو فرمایا یہ ساری کلمیں ٹوٹ جائیں گی، بہار ختم ہو جائیں گے، جن اور ملک اور یہ جتنے عالم امکان کے انسان ہیں سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کہا کہ یہ میں کہا میں مطمئن ہو گئے، میں نے کہا چلیں شکر ہے مطمئن ہو گئے۔ تو یہ البتہ اچھا امپریشن گیا کہ اگر ہدایت پہ جاؤ تو ان کا سٹاف بہت اچھا جو ہے نا وہ، تو باہر یہ میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کی تربیت میں رہتے ہیں، اور تمام اسٹاف بلکہ ناظرین جتنے بھی ہیں ہدایت ٹیلی ویژن کے ناظرین، آپ مجھ سے متفق ہوں گے ہدایت ٹیلی ویژن سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ تربیت کے حوالے سے ہوتی ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے، اور یہ کہ اہل تشیع کے معیار کو روشن کیا جاتا ہے کہ محبتیں بانٹی جاتی ہیں اور اس سے آگے بڑھایا جاتا ہے اس چیز کو۔ پیغام اہل بیت جو ہے وہ محبت ہے، آپ تمام نے اپنے نور سے، اپنی محبتوں سے اس فقہ کو اور اہل بیت کو آگے بڑھایا اور پوری دنیا تک پہنچایا یہ سب کچھ، اور یہی سلسلہ ہدایت ٹیلی ویژن سے جاری ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جشن مولود کعبہ، ہمارے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں، اس جشن میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ کوئی منقبت پڑھ سکتے ہیں، اقوال مولا علی مولا کائنات آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں بھی مبارکباد دے سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہدایت ٹیلی ویژن کی نشریات جاتی ہیں، جہاں جہاں مومنین دیکھ رہے ہیں ان سب کو آپ مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے اندر دیکھیں کون کب کب جو ہے وہ حصہ ڈالتا ہے اپنا، اور آج نہ صرف یہ کہ مبارکباد کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، ہم نے سب نے منہ بھی میٹھا کرنا ہے، کیک بھی کاٹنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے قبلہ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل نے فرمایا کہ آج جو بھی کال کرے گا یہاں پر، یہ ایک کتاب ہے مولا کائنات کے لیے فضائل علی کی، یہ آپ لوگوں کی خدمت میں خواندازی کے ذریعے جو کالر کال کرے گا وہ بعد میں اس کی خواندازی کر کے ان تمام لوگوں کو یہ کتاب ملے گی۔ تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے تاکہ یہ کتاب بھی پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا حصہ بھی ڈالتے چلے جائیں۔ جب فضائل مولا علی بے تحاشا، آپ بات ہی ختم ہو گئی کہ نہ وہ دریا بچیں گے، نہ وہ پیڑ بچیں گے، نہ وہ سیاہی بچے گی، ایک کیا اور کیا اور کیا۔ ٹھیک ہے، فضائل قرآن اگر بیان کریں تو پھر اس کے لیے یہ سب درکار ہے، تو جو معلم قرآن ہے اس کے لیے کیا کیا درکار ہوگا
بہت دور بات ہے. تو پھر یہ جو بات ہے کہ میں اجازت, ایک ہمارے ساتھ ہیں, ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میں رجب علی امان بات کر رہا ہوں. جناب تو امام زمانہ اسلام کو پیش کرتا ہوں میں مبارکباد ولادت باسعادت امام علی علیہ السلام کی, اور تمام ہمارے مراجع, ہمارے عالم دین, ہمارے جتنے بھی محب ہیں چاہنے والے اہل بیت کے, اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ شب مبارک شب ہے, اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے دینی دنیاوی حاجات پوری کرے, اور خصوصاً بالخصوصاً یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے بیماری کی, اس شب کے صدقے تمام امت کو اللہ اس وبا سے دور رکھے. بیماری جو ایک بار اس کا جو پھیلا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے حقیقی جو اپنے چینل ہیں دیش پردیش میں جہاں جہاں بھی ہیں, ان سب کو مولا پاک حفاظت میں رکھے. اور بالکل جو ہے دل اور جان سے دعا ہوں کہ جتنے بھی علیز ہیں, روحانی مریض ہیں, اللہ رب العزت ان کو بھی صحت دے. اور بس یہ ہے کہ اس لیے میں نے فون کیا تھا, میں نے کہا کہ آپ کو جو ہے مبارکباد بھی دے دوں, اور جتنے مومن و مومنات سن رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. باسعادت مشکل کشا سلام کی دعا یاد رکھیے گا مولانا صاحب. پھر انشاءاللہ خیر دے, آپ کو صحت دے, سلامتی, اور انشاءاللہ بہت بہت مبارک فرمائے آج کا یہ عظیم جو جشن ہے. بالکل, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. میں پوچھنے کچھ جا رہا تھا, لیکن آپ نے جو تمہید باندھی ہے اس سے میرے ذہن میں کچھ اور آ گیا. قبلہ شب ہے آج کی, مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے ہیں. رب بھی بہت خوش ہوگا کہ اس نے وہ بھیجا جس نے سب کچھ مکمل کرنا ہے. آج کے دن کون سی دعائیں جو ہیں وہ خاص طور پر مانگنی چاہیے مومنین کو؟ تو پہاڑ کیف دیکھیں بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ فضیلتوں کی شب ہے آج. ایک تو میں یہ کہوں کہ ایام بیج شروع ہو جاتے ہیں آج سے اور بالخصوص کل سے جو روزہ ہے, کل کا ہے, پرسوں کا ہے, اور اس بعد کے, اس میں عمل داؤد ہوتا ہے. ان میں ہم لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے جب ہم جو ہے وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں سمن ایتر بول رہی ہوں ٹالفت سے. جی بہن, آپ کو بہت بہت مبارک ہو ولادت مولا کائنات کی. جی ہماری جو بچیاں ہیں ماشاءاللہ, یہ حیدر کی. ہاں اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. امام علی علیہ السلام کی ولادت کی تو تمام مومنین کو بھی مبارک ہو. اللہ پاک انشاءاللہ خیر. ہماری ساری فیملی کی طرف سے آپ سب کو مبارک ہو. خیر مبارک انشاءاللہ خیر. انشاءاللہ جو ہے نا وہ دعا بھی کریں گے, آپ سلام بھی دیجئے گا والد صاحب کو. اللہ پاک انشاءاللہ صحت دے اور سلامتی, اور سارے ماشاءاللہ یہ جتنے محبان ہدایت ہیں ماشاءاللہ, یہ بچی بھی محبان ہدایت میں ہیں, بابو بھی ان کا محبان ہدایت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اور جو ہے وہ اپنی نعمت نازل فرمائے, ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے, اور انہیں بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مولا کی یہ میلاد مبارک فرمائے انشاءاللہ. محمد وآل محمد. ٹھیک ہے بیٹا, بہن بہت شکریہ, اور جشن منائیے, اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. ہدایت ٹیلی ویژن کو اسی طریقے سے ہمیشہ سے جو ہماری ہدایت فیملی ہے, جیسے قبلہ نے فرمایا کہ ہدایت کو مکمل سپورٹ آپ لوگوں کی ہوتی ہے, تو اس میں ہمیشہ اپنے ہدایت کو جو ہے وہ اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں آپ لوگ, اور ہدایت جو ہے وہ یہی سب کچھ کرتا ہے کہ ایک بہترین پیغام دنیا میں پہنچاتا ہے, اور آپ سب کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے. قبلہ آپ فرما رہے تھے دعاؤں کے حوالے سے آج کی جو ہے اس میں آج سے بالخصوص بہت زیادہ, یعنی یہ جو یہ کہوں گا کہ یہ جتنی بیماریاں اس وقت وبا چلی ہوئی ہے, یہ کرونا وائرس کی ہے, اس میں بہترین چیز ہے کہ آج کی شب توسل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اس وجہ سے کہ یہ ایسا وسیلہ ہے کہ جو وسیلوں کا بھی وسیلہ ہے. بے شک ہر نبی اپنی امت کا وسیلہ ہے, اور امیر المومنین ان وسیلوں کے بھی وسیلہ ہیں. واہ 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 واہ, پھر سے ایک بار پھر سمجھائیے, یہ بات کمال ہے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر نبی جو ہے اپنی امت کے لیے وسیلہ ہے. ہاں جی, چونکہ ان کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. حضرت آدم کی امت ہے جی, وہ واسطہ آدم کا دیتی ہے.
حضرت نوح کی امت ہے، واسطہ حضرت نوح کا دیتی ہے. حضرت موسیٰ کی امت ہے، واسطہ حضرت موسیٰ کا دیتی ہے. حضرت ابراہیم کی امت ہے، واسطہ جب مشکل پڑتی ہے تو واسطہ کس کا دیتی ہیں؟ حضرت ابراہیم کا دیتی ہیں. حضرت عیسیٰ کی امت ہے، مشکل پڑتی ہے تو حضرت عیسیٰ کے واسطہ دیتے ہیں. لیکن یہ وسیلوں کے وسیلہ ہیں. آدم کی مشکل حل ہوتی ہے تو آل محمد کے صدقے میں، محمد و آل محمد. اس وجہ سے یہ سارے جتنے بڑے بڑے وسیلے ہیں ان وسیلوں کے بھی یہ وسیلہ ہیں. تو اس وجہ سے آج کی جو شب ہے that is very important. آج جو ہے نا اس شب کو بڑے، اور میں یہ کہوں گا آج چونکہ مجھے آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی بچیوں کی طرف سے فون آیا، قوم سے بھی فون آیا، وہ ہماری بچی جو ہے نا وہ محمد رضا کے گھر سے وہاں سے فون آیا، بچیوں نے پھر میسیج کیا. آج جو ہے نا سارے دیکھیں آج کی جو ہے نا ایک میں یہ کہوں گا کہ جتنے بچے ہیں اور جتنی بچیاں ہیں اپنے باپ کو اسپیشل طور پہ، جس طرح میں نے عرض کیا تھا سیدہ سلام اللہ علیہا کی میلاد پہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پہ بہت سارے جو ہے نا بچوں نے اپنی ماں کو گفٹ دیے ہیں. اپنی جتنی سب کی مائیں ہیں سب کو انہوں نے تحفے دیے ہیں. آج میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے باپ کو گفٹ کریں اور کہیں کہ مولا امیر المومنین ہم سب کے باپ ہیں. جی آج آپ کا بھی دن ہے. جی آج فادر ڈے منائیں. فادر ڈے پہ اپنے باپ کو بھی جو ہے نا وہ گفٹ دیں. اور اس عنوان کے تحت بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ اصل حقیقت بات یہ ہے کہ خوشیوں میں جی یہ فادر ڈے ہے، اس فادر ڈے میں روز پدر ہے، باپ کا دن ہے. تو باپ کے دن میں اپنے باپ کو گفٹ کریں، ہدیہ کریں، ان کو مبارکباد دیں اور یہ کہیں کہ ہم آپ کا تشکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مولائی بنایا ہے، آپ نے ہمیں مولا امیر المومنین کا در دیا ہے، آپ نے ہمیں یعنی مولا امیر المومنین کی جو ولایت ہے وہ آپ نے دی ہے. یعنی کتنی بڑی شان ہے. آپ اس عنوان کے تحت بھی، اور سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر جو ہے آج توسل جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا ہے. ایام 20 میں جہاں پہ جو ہے نا چمک والے دن ہیں، روشن دن ہیں، درخشاں دن ہیں، عبادتوں کے دن ہیں. عبادتوں کی یہ اوج ہوتی ہے ہمارے ہاں. میں نے کہا ہے سارے سنٹرز کو جہاں پہ، بلکہ میں نے جہاں اعلان بھی کیا تھا کہ جتنے مراکز ہیں جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں یہ جو 13 ہے، 14 ہے اور 15 ہے اس میں اعتکاف بٹھائیں. لوگوں کو جو ہے نا وہ لے کے تاکہ جوان آئیں اور اس میں اعتکاف بیٹھیں. لیکن ظاہر ہے کہ حالات آج کل اس قسم کے ہیں چونکہ اس وجہ سے وہ ساری وہ تو نہیں ہو سکتی ہے جو گیدرنگ ہے، چونکہ باہر کے مومنین کی جو صحت ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. اور مومنین کے اس طرح نہیں ہے کہ ٹھیک ہے حالات جو آتے رہتے ہیں اور یہ فرض ٹائم بھی ہے، اس میں کوئی اتنا. یہ بہت اچھی ایڈوائس اور بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ اگر ہم اس قسم کے دنوں میں مومنین کو جمع کریں، اور خاص طور پر اس سے ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کے ذہن جو زیادہ وسعت ملتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں آپ کو. 13 رجب کے سلسلے میں مولا کائنات کا یوم ولادت ہے. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. تعارف آپ کا؟ جی سید فرحت عباس بات کر رہا ہوں میں. جناب فرحت عباس صاحب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے اور تمام ناظرین. آپ کی قصیدے بھی جی بالکل فرحت، آپ کی شرکت تو بالکل بنتی ہے، اور اب تو محفل ہماری اور خوبصورت ہو جائے گی جب آپ مولا کائنات کے حضور جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور منقبض قصیدہ جو ہے وہ بالکل آپ. جی بالکل میں قصیدہ پڑھنے کا شرف بھی حاصل کروں گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں قبلہ صاحب سے میرا وعدہ بھی تھا پروگرام میں شرکت کا، تو میں نے شرکت بھی انشاءاللہ ہو گئی. آج کے دن 12 رجب کا دن تھا اور تبھی 13 رجب کی رات ہے اور کل 13 رجب کا دن ہے. اسی مناسبت سے تمام جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں، جتنے بھی مسلمان اس کائنات میں بس رہے ہیں، ان سب کو آج کے دن کی مناسبت سے
13 رجب کی رات کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص امام زمانہ کے حضور حضرہ تبلیغ پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ جی، جعلنا من المتمسکین بولایات سلطان الاولیاء، شکر گزار منبر صلونی، رکن الاولیاء، آیت العظمیٰ، خیر المؤمنین، امام المتقین، اول العابدین، ازہد الزاہدین، زین المواحدین، لنگر آسمان و زمین، وجہ اللہ، عین اللہ، نور اللہ، سر اللہ، اذن اللہ، باب اللہ، سیف اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد، اور اسی ضمن میں چند اشعار اور پھر ایک قصیدہ جو ہے وہ مولا کی شان کا وہ آپ کی نظر کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میسر نہیں کسی کو یہ سعادت، میسر نہیں کسی کو یہ سعادت، کعبہ ولادت و مسجد شہادت، کعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ بہت اچھا ہے، کثیرہ میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غنچائے بنت اسد شیر جلی یاد آیا، واہ واہ، پھر پڑھیے گا۔ غنچائے بنت اسد شیر جلی یاد آیا، اور حرز جان روح اذاں حق کا ولی یاد آیا، اور جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ بہت خوب، بہت خوب، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ اور مقصود ممکنات کا مقصود کون ہے؟ مقصود ممکنات کا مقصود کون ہے، اور اس بے وجود بیت میں موجود کون ہے؟ بہت اور صدیوں سے یہ سوال ہے اب تک رکا ہوا، گر لم یلد کا ہے تو یہ مولود کون ہے؟ واہ 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 واہ، صدیوں سے یہ سوال ہے اب تک رکا ہوا، گر لم یلد کا ہے تو یہ مولود کون ہے؟ گر لم یلد کا ہے تو یہ مولود کون ہے؟ واہ 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 اور واہ۔ حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے، حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے، اور خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے، اور جسے لکیر سمجھ کر چھپائے پھرتے ہو، جسے لکیر سمجھ کر چھپائے پھرتے ہو، یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، پھر پڑھیے، یہ بہت خوب ہے۔ اور حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے، خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے، جسے لکیر سمجھ کر چھپائے پھرتے ہو، جسے لکیر سمجھ کر چھپائے پھرتے ہو، یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر ہے، یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور ایک قصیدہ پڑھنے کا شرف بالکل ترنم میں، جی ترنم میں اب جناب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، اسد اللہ ہے کرم اللہ ہے، علی ہے رب کی رضا بھی، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، علی ہے ذات خدا بھی، علی ہے ذات خدا بھی، علی خالق کی ہے زبان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو،
مشکل کشا کی شان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو علی ولی کو اٹھا کے ہاتھوں پہ زمانے بھر کو دکھایا میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا ہے یہ نبی نے سب کو بتایا نبی نے سب کو بتایا غدیر ہم سے یہ بیان علی ہے بولتا قرآن سنو آؤ مشکل سنو علی ہے بولتا قرآن سنو یہ شعر ہے اللہ کے گھر میں علی کی آمد ہے خدا کے گھر میں شہادت ہے اللہ کے گھر میں علی کی آمد ہے خدا کے گھر میں شہادت ہے علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے علی کا ذکر عبادت ہے علی کا ذکر عبادت ہے میری ملت کے نوجوان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو علی ہے مصطفیٰ کی جان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو سلامت رہیں فرد بھائی سلامت رہیں بہت شکریہ بالکل بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا بہت خوبصورت بہت جناب سلامت رہیں اور اسی طریقے سے آپ مطلب چھا گئے آج سے 5-7 سال پہلے قبلہ اور اب فرحت کو جب میں سنتا ہوں اور ان کی جب پروگرام کرتے ہیں اور جس طریقے بات وہی ہے محبت جی ابھی واپس آ رہے ہیں لندن سے انشاءاللہ جو ہے نا آج آئے تھے دن میں جی ہاں ہدایت پہ اور ماشاءاللہ اور ہم بلکہ اپنے جواد بھائی کے بھی شکریہ ان کا جو ہدیہ تھا وہ بھی مل گیا یہاں پہ ہدایت پہ اور ان کی ہم نے رسید جو ہے نا بھجوا دی ہے کہنا فرد بھائی کے ہاتھوں میں اور اسی طرح یعنی ہمارے بڑی جو ہے نا وہ محبان ہدایت میں جو فیملی ہے چودھری محمد علی ان کی وائف کے جو ہے نا انتقال ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی بڑے پرانے جو بانی ہمارے ممبران ہیں ان میں سے تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ایام جو ہے نا مولا امیر المومنین کے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جوار معصومین انشاءاللہ میں جگہ نصیب فرمائے انشاءاللہ بیٹھ کے میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہوں گا آپ سے ناظرین دل تو نہیں چاہ رہا کہ جائیں اس وقت لیکن ہمارے پروڈیوسر آصف گل صاحب کی جو ہے وہ ریکویسٹ آئی ہے کہ بریک لے لیا جائے بہت مختصر سا وقفہ ہے اور اس کے فوراً بعد ہم تشریف لاتے ہیں آپ لے لیں یا یہ کال اگر ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد بریک لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے مولا کائنات کی آپ کو مولانا صاحب کو آپ کو سننے والوں صاحب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد جی بالکل تعارف کرائیں گے پلیز میں مشتاق حسین صاحب لوٹن سے بول رہا ہوں جناب بالکل بالکل جناب مشتاق صاحب کیسے شرکت کریں گے اشعار سنائیں گے فضائل بتائیں گے اقوال سنائیں گے میں صرف مبارکباد کے لیے اللہ پاک انشاءاللہ بالکل یہ بھی ہے صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد بہت شکریہ جزاک اللہ انشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو جزاک اللہ مولا کائنات کے فضائل جو ہیں ہم تو نہیں بتا سکتے
اچھا میں اس بات کا جواب مولانا سے لوں گا اور پھر دیکھیں بریک پہ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ سنیے گا، بالکل پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ دیکھیں مشتاق حسین صاحب کتنی معصومیت سے کہا کہ میں کیسے بیان کر پاؤں گا، تو آپ اب بتائیے کہ یہ ہوئے مجھ جیسے لوگ ہوئے، اگر ہم کہتے ہیں ہم کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہاں جائیں، یا جو من میں ہوتا ہے بول دیا کریں، کیا کہیں گے، کیسے؟ کہنا ہی اسی طرح چاہیے، ہر ایک کو یہی کہنا چاہیے، بلکہ بڑے سے بڑا فقیہ ہے، بڑے سے بڑا مجتہد ہے، ان سب کو یہی کہنا چاہیے کہ ہم امیر المومنین کے بارے میں جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ واہ واہ، جی بس یہی انہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایسی ذات ہے، میں کیوں کہوں، بلکہ خود حضور فرماتے ہیں کہ علی کو میں نے اور میرے اللہ کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، بے شک مجھے میرے علی نے اور اللہ کے سوا جو ہے نا کسی نے نہیں پہچانا۔ تو یہ تو خیر بالکل انہوں نے صحیح فرمایا اور وجہ فرمایا ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں پورے۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے قبلہ، آپ کی بات کا بھی جواب ہو گیا، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک کال اور لے لیتے ہیں، گل صاحب معذرت ہے آپ سے، کال آ رہی ہے اسی لیے ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مولانا صاحب کو، آپ کو، سب کو، آپ کی پوری ٹیم کو بھی مولا کی ولادت مبارک ہو۔ جزاک اللہ بہن، جزاک اللہ بہن، اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے سب، آپ لوگ سلامت رہیں، آپ کا چینل چلتا رہے، بس دعائیں ہیں انشاءاللہ یہ مومنین کے چینل بالکل، جزاک بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ بہن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اجازت ہے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے